حوالوں کے مطابق برما میں مسلمانوں کی آمد اسلام کے آغاز سے تقریباً 100 سال بعد 660 عیسوی میں ہوئی، لیکن یہ مسلمان برما میں حملہ آور کی صورت میں نہیں بلکہ تاجروں اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی صورت میں آئے۔ اس عہد میں مسلم عرب بحری سفر کے ذریعے میڈاگاسکر کے جزیرے پر اتر کر چائنا کے راستے سے برما میں داخل ہوتے اور پھر ان میں سے کچھ برمی مسلمانوں کا حصہ بن جاتے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے برمی عورتوں سے شادی کر کے اپنے خاندان وہیں آباد کر لیے۔ ان میں تاجروں، مہاجروں، جنگجوؤں اور پناہ گزینوں کی تعداد نمایاں تھی۔ برما کے وسیع النظر اور وسیع القلب حکمران مینڈن آف مینڈلے نے ان کو چائنیز مسلمان تسلیم کرتے ہوئے وہاں عبادت کے لیے مسجد تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے اس اجازت کے بعد مسجد کی تعمیر کے لیے یمن کے مسلمان حکمران سے مالی امداد کی درخواست کی، اور 1868 میں یمنی حکومت کے تعاون سے اس شاندار مسجد کی تکمیل ممکن ہوئی جو کہ آج بھی تاریخی علامت کے طور پر موجود ہے۔ برما میں مسلمانوں کی اکثریت، جنہیں پیتھی کا نام دیا گیا، برما کے جنوبی حصے جو کہ تھائی لینڈ کے قریب واقع ہے میں آباد ہوئی۔ ایک زمانے تک برما کے مسلمانوں اور بدھ مذہب کے پیروکاروں کے درمیان انتہائی برادرانہ تعلقات رہے، حتیٰ کہ ایک دور میں برمی حکومت نے مسلمان حاجیوں کی سہولت کے لیے مکہ میں پیکاک کے نام سے ایک ریسٹ ہاؤس بھی تعمیر کرایا، جہاں حج کے دنوں میں برمی حکومت کی جانب سے حاجیوں کو تمام سہولیات دی جاتی تھیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں مسلمان برما کی تجارتی دنیا میں اپنا مقام بناتے ہوئے ایک طاقتور اقلیت بن چکے تھے، اور انہیں واسرائے کی جانب سے گورنر تک کے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ 1853 میں کنگ مینڈن نے مسلمان فوجیوں کو حلال خوراک فراہم کرنے کی ہدایت دی اور تقریباً 700 فوجیوں کو سرکاری رہائش گاہیں بھی الاٹ کی۔ اقلیتوں کے بارے میں سرکاری پالیسی۔ ملکی قوانین کے مطابق ملک میں نہ صرف تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہے بلکہ وہاں کا قانون انہیں برابر حقوق دینے کی بھی ہدایت کرتا ہے۔ یہ تمام اقلیتیں بغیر رنگ و نسل اور مذہب کی تامیز کے ایک طویل عرصے سے پرامن اور برادرانہ زندگی گزار رہی تھیں، لیکن بدقسمتی سے برطانوی عہد اقتدار میں جب انڈیا میں تحریک آزادی زوروں پر تھی، برما میں بھی نسلی فسادات پھوٹ پڑے، جس کا زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ تاریخ کا یہ وہ موڑ تھا جب بدھ مذہب کے پیروکاروں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا بیج بو دیا گیا، اور پھر 16 مارچ 1997 دن تقریباً 3:30 بجے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ 3 مسلمانوں نے ایک عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، جس کے بعد لگ بھگ 1500 بدھ اور دیگر قومیتوں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی مسجد پر حملہ کیا۔ ان کے گھر اور دکانیں جلا دی گئیں اور 3 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ 2001 میں ایک دفعہ پھر اس خبر پر کہ چند مسلمانوں نے بغیر قیمت ادا کیے ایک بیکری سے کچھ کیک کھانے کی کوشش کی، پھر فسادات پھوٹ پڑے۔ مسلم اشیاء جلا دیے گئے جبکہ برمی پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ 28 مئی 2012 مسلمانوں کے لیے پھر ایک سیاہ دن ثابت ہوا جب اخبار میں ایک عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبر چھپی اور رونگیا کے مسلمانوں کے خلاف طبل جنگ بجا دیا گیا۔ بے تحاشا مالی اور جانی نقصانات کے بعد آخرکار ظلم کی یہ رات ڈھل گئی۔ اکتوبر 2016 میں آرمی اور بدھوں کے ہاتھوں ایک دفعہ پھر مسلم کمیونٹی ظلم و بربریت کا شکار رہی، جس میں ہزاروں خاندان متاثر ہوئے، اور اب ستمبر 2017 یعنی حالیہ دنوں میں رونگین مسلمانوں کے لیے ظلم کی رات طویل تر ہو رہی ہے، جس میں اب تک 23,000 لوگ بے گھر اور 3 لاکھ کے قریب وطن چھوڑ کر مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن مسلمان ممالک کی طرف سے نہ ہی اب تک تو کوئی غزنوی للکار سامنے آئی ہے اور نہ ہی ایوبی جلالت کی کوئی جھلک۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے